नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ताकतवर हलकों के एक आला सतह के इजलास में, या आप कह सकते हैं कि ताकतवर हलकों की एक आला सतह की ब्रीफिंग में किस नौयत के अहम मामलात ज़ेरे बहस आए। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में फ़ौज गश्त क्यों कर रही है, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, रावलपिंडी के जो हलके हैं वहाँ से किस नौयत की इतलात आ रही हैं और पार्टी इज़ ओवर की सदाएं कहाँ से लगाई जा रही हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ताकतवर हलकों के एक आला सतह के इजलास में, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि असल में ये एक आला सतह की ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग में किस नौयत के इश्यूज़ और मामलात जो हैं वो ज़ेरे बहस आए। और ये जो ब्रीफिंग थी ये बहुत ही ख़ास ब्रीफिंग थी और इस ब्रीफिंग में जिन लोगों को बुलाया गया वो भी बहुत ख़ास थे और इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ख़ास मामलात जो हैं वो डिस्कस भी हुए। और ये ब्रीफिंग उस मुबैना मुलाकात से अलग थी जिसके बारे में ये दावा किया गया कि वो जो मुलाकात थी वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दावत पर हुई थी। यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त मुबैना तौर पर 6 वज़रा की तलबी की थी और वो जो मुलाकात थी वो कोई बहुत ज़्यादा मुबैना तौर पर खुशगवार माहौल में नहीं हुई। और उस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कुछ ऐसे पैगामात भिजवाए गए जिनको बहुत पॉजिटिवली रिसीव नहीं किया गया, ये कुछ हलकों का दावा है। और इन हलकों के मुताबिक उस मुलाकात में 3 पैगामात जनरल बाजवा की जानिब से इनडायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भेजे गए और ये बताया गया कि ये हमारी 3 तजावीज़ हैं कि मुख्तलिफ शोबों में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, ख़ास तौर पर गवर्नेंस के हवाले से। और उस हवाले से एक नई अपडेट भी एक मारूफ सहाफ़ी ने और कुछ हलकों ने ये दी कि जनरल बाजवा की जानिब से ये जो पैगाम दिया गया था वो इस हवाले से भी था कि चूँकि ख़ुद हुकूमती रहनुमा भी ये तासुर देते हैं और अपोजिशन ने भी एक ऐसा तासुर बनाया है कि इस वक्त जो हुकूमत है इसके पीछे पाकिस्तान के इदारे खड़े हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। लिहाजा जब हुकूमत अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं करती और जब हुकूमत पर तनकीद होती है तो फिर उस तनकीद का जो रुख है वो इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब भी मुड़ जाता है। और जाहिर है कोई भी जो फौज है वो इस बात को सख्त नापसंद करती है और उसके लिए ये एक बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल होती है कि एक हुकूमत की बुरी कारकर्दगी की वजह से जो तनकीद का रुख है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों की जानिब मुड़ जाए। तो इस हवाले से भी एक फीडबैक जो है, जो ऐसा फीडबैक था जिसके बारे में कुछ हलके ये कहते हैं कि हुकूमत ने उसको कोई मस्बत तरीके से नहीं लिया, वो फीडबैक भी जो है वो जनरल बाजवा की जानिब से पहुंचाया गया था इनडायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कुछ हलकों के दावों के मुताबिक। अब एक तो वो मीटिंग हुई और उसके बाद अब जिस ब्रीफिंग का हम आपको बता रहे हैं ये उससे एक अलग ब्रीफिंग थी। और ये जो ब्रीफिंग है ये एक ऐसे वक्त में हो रही थी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी कुछ ऐसे इक़दामात किए गए जिनके बारे में ये एक तासुर बना कि ये जो इक़दामात थे ये भी इनडायरेक्टली एक तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ पैगामात थे। और इन पैगामात में जो कि बज़ाहिर इनडायरेक्टली भेजे गए थे वो तासुर यही था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 1-2 ऐसी तजावीज़ जो कि ताकतवर हलके हुकूमत से मनवाना चाहते हैं उन तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मजबूर ना किया जाए और इसके साथ साथ
کچھ ایسے سٹیپس بھی لیے وزیر اعظم عمران خان نے جن میں حفیظ شیخ کو وزارت خزانہ سے ہٹانا اور پھر حماد اظہر کو ابتدائی طور پر ان کی جگہ پر لانا. تو یہ جو سٹیپ تھا اس کو بھی کچھ حلقوں نے یہ کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اصل میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک پیغام تھا. اس کے بعد دو اور ایسے پیغامات تھے جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان پیغامات پر بڑی حیران بھی تھی اور اس کے لیے یہ جو پیغامات تھے وہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بظاہر تو مخاطب ہوتے تھے عوام سے یا کسی تقریب میں وہاں موجود شرکاء سے، لیکن اصل میں بار بار وہ اپنے کچھ ایسے خدشات کا اظہار کرتے تھے جو خدشات ان کو اسٹیبلشمنٹ سے تھے، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے اپوزیشن کے ساتھ یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ NRO کر کے قوم سے غداری کی اور قوم کو اس NRO سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا، لہٰذا اب بھی اگر کوئی اپوزیشن کے ساتھ NRO کرے گا تو وہ ایک طرح سے قوم کے ساتھ غداری ہوگی اور قوم کو اس سے بڑا نقصان پہنچے گا. تو یہاں سوال جو اٹھانے والے حلقے ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تو خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کسی صورت اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ اپوزیشن خاص طور پر مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ رابطے ہیں یا کوئی بیک ڈور میں معاملات چل رہے ہیں، اور اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس اپوزیشن کے ساتھ کسی بھی معاملے کو اس طرح سے ڈسکس نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی NRO آئے یا کوئی ڈیل آئے یا ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو یا مسلم لیگ نون اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے لیے کوئی سپیس پیدا ہو. اب ایک آدھ مرتبہ تو جب وزیر اعظم عمران خان نے یہ پیغام دیا تو اس کو تو اس وقت شاید اتنا نیگیٹیولی نہیں لیا گیا، لیکن بعد میں جب آن پرپز وزیر اعظم عمران خان نے بار بار اس طرح کے انڈائریکٹ پیغامات دیے تو ان کا کوئی اچھا تاثر نہیں گیا کچھ حلقوں کے مطابق، اور وہاں سے کچھ ہلکی جو غلط فہمیاں ہیں وہ مبینہ طور پر پیدا ہونا شروع ہوئی. اور خاص طور پر سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جب یوسف رضا گیلانی نے حفیظ شیخ کو ایک اپ سیٹ شکست دی تو وہ جو غلط فہمیاں تھیں وہ بڑھتے مزید بڑھ گئیں، اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی جس کے متعلق خود حکومتی حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ملاقات سے پہلے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ شاید اسمبلیاں توڑنے کا اقدام بھی کرنے پر سوچ رہے تھے، اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیں گے، اور ان کو اس وقت منع بھی کیا گیا تھا کہ وہ لائیو اور براہ راست قوم سے خطاب نہ کریں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے لائیو خطاب کرنے کا فیصلہ بھی کیا، اور اس وقت وقتی طور پر انہوں نے کچھ طاقتور حلقوں کی یہ تجویز مان لی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، ورنہ اس وقت وہ کوئی اس سچویشن پر زیادہ خوش نہیں تھے کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ کیسے یوسف رضا گیلانی سے شکست کھا گئے. اب یہ جو پوری صورتحال ہے جس میں ایک بہت سٹرونگ تاثر موجود ہے کہ اس وقت وہ جو ایک صفحہ تھا جو کہ مکمل طور پر ایک ایسا صفحہ تھا جہاں لگتا یہ تھا کہ پاک فوج اور یعنی عسکری قیادت اور حکومت ایک ہی صفحے پر کھڑی ہے، ایک ہی صفحے پر موجود ہے. اب اس صفحے کے بارے میں جب اس طرح کے کلیم کیے جا رہے ہیں کہ وہ صفحہ اس طرح سے قائم نہیں ہے تو دونوں طرف سے یعنی حکومت کی جانب سے بھی اور طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی ان کلیمز اور ان دعووں کی کوئی خاص تردید جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. اسی پوری صورتحال میں یہ جو بریفنگ ہوئی جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا جس میں بہت خاص لوگ بلائے گئے تھے، اس بریفنگ میں بڑے اہم معاملات زیر بحث آئے. ایک تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو بریفنگ تھی اس میں کچھ تھنک ٹینکس کے لوگ تھے ان کو بلایا گیا، کچھ فارن پالیسی ایکسپرٹس تھے ان کو بلایا گیا، کچھ معیشت دان تھے ان کو بلایا گیا، کچھ اوپینین میکرز تھے یعنی وہ لوگ جو عوام کی رائے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کو بلایا گیا. اور یہ جو بریفنگ ہوئی یہ گروپس کی صورت میں ہوئی، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ گروپس کی صورت میں یہ جو طاقتور حلقوں کی بریفنگز تھیں ان کو اٹینڈ کرتے رہے. اور یہ بریفنگ جو تھی اس کے اندر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات ہوئی، افغانستان اور ایران کے ایشوز کے حوالے سے بات ہوئی،
پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مبینہ طور پر ایک بیک ڈور چینل کھلا ہے یعنی مذاکرات کے لیے، اس حوالے سے جو کچھ غلط فہمیاں تھیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، اور ملک کے جو اہم معاملات ہیں جو کہ گورننس سے جڑے ہیں اور جو کہ معیشت سے جڑے ہیں ان پر بھی یہ بریفنگ جو ہے وہ تھی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس بریفنگ میں زیر بحث آئے۔ اور اس طرح کی جو بریفنگز ہوتی ہیں یعنی ایک الیکٹڈ حکومت کے ہوتے ہوئے اور ایک ایسا تاثر جب بن رہا ہو کہ وہ حکومت جو ہے وہ کوئی بہت اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پائی ابھی تک، اور یہ تاثر بھی بن رہا ہو کہ اب جو ہیں وہ طاقتور حلقے اس حکومت کی پش پناہی سے اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یعنی وہ اب یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں تاکہ تنقید کا رخ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ ان کی جانب نہ جائے، کیونکہ طاقتور حلقوں کا تاثر یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک ادارے کے طور پر ایک منتخب حکومت کا ساتھ دیا، اس حکومت کے لیے وہ مالی امداد بھی سعودی عربیہ اور UAE سے لے کے آئے، اور جس طرح سے بھی وہ سپورٹ کر سکتے تھے حکومت کو ایک اس وجہ سے کہ ملک کی معیشت آگے بڑھے اور ملک آگے بڑھے، تو انہوں نے وہ سپورٹ جتنی کرنی تھی آؤٹ آف وے جا کر وہ کر لی، لیکن اس کے باوجود اگر حکومت کسی بھی وجہ سے پرفارم نہیں کر پا رہی تو یہ جو تنقید کا پورا رخ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب نہیں مڑنا چاہیے۔ اب اسی پوری صورتحال میں یہ جو بریفنگ ہوئی ہے اس بریفنگ کو بہت ہی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بریفنگ نہیں تھی بلکہ گروپس کی صورت میں یہ جو تھا پورا معاملہ یہ بریفنگ کی ایک پوری سیریز تھی۔ دوسری جانب آج وزیراعظم عمران خان نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے اب فوج کی خدمات لی جائیں گی، اور فوج جو ہے اب کورونا SOPs پر عمل کرنے کے لیے سڑکوں پر گشت کرے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔